نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ بات تو سورہ قیامہ کے درس کے دوران کئی بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، چنانچہ ان کے مضامین میں مشابہت بھی ہے، دونوں کا عمود ایک ہے، بہت سے مضامین مشترک ہیں، اور بعض مضامین ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپلیمنٹری ہیں، وہ مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں۔ یہی در حقیقت نسبت زوجیت ہے کہ زوجین جو ہوتے ہیں وہ دونوں در حقیقت کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں یہی نسبتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بعض پہلو مشابہت کے ہوں گے، ان میں مشترک مضامین ہوں گے، بعض اعتبارات سے محسوس ہوگا کہ جیسے تصویر کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا ہے اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دوسری صورت میں ہے، یا ایک مضمون ایک درجے میں پہلی صورت میں مکمل ہوا ہے اور دوسرے درجے میں اس کی تکمیل دوسری صورت میں ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قیامہ کا تو عمود ہے بعث بعد الموت کا اثبات، اور اس پر جو بھی شکوک وارد کیے جاتے تھے ان کا انکار اور ان کے خلاف انسان کے مشاہدے سے بھی استدلال، اور ایک اذعانی انداز میں خطابی انداز میں ان کا رد۔ یہی عمود ہے سورہ دہر کا بھی، البتہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے
تو میں جو مشابہتیں ہیں یا جس اعتبار سے ریسیپروکل نسبت ہے یا کمپلیمنٹری جو نسبت ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے بعض جوڑوں میں ایک اضافی شے یہ نظر آتی ہے کہ جوڑے کے پہلے فرد کے مضامین کا جو اختتام ہوتا ہے جس آیت پر، تقریباً اسی مضمون کے ساتھ اگلی صورت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ دونوں جیسے ریل کے دو ڈبے آپس میں جوڑ دیے جاتے ہیں، اس طرح آپس میں انٹرلاکڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تو آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اِلَىٰ آخر الآیہ، کہو کہ کل شکر، کل حمد، کل ثنا اللہ کے لیے ہے۔ اور سورہ کہف شروع ہوئی تو اسی حکم پر گویا کہ تعمیل ہو رہا ہے، اس کی ہو رہی ہے امتثال امر، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ بالکل وہی نسبت ہے سورہ قیامہ میں اور سورہ دہر میں۔ سورہ قیامہ کے آخر میں آپ کو یاد ہے کہ اشارہ کیا گیا تھا انسان کا جو ارتقاء ہوتا ہے جنین کی حیثیت سے، کہ اس کا آغاز ہوا ایک بوند سے، گندے پانی کی بوند، جس کا ذکر بھی کرنا انسان پسند نہیں کرتا۔ وہاں سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اسی سے زوجین بنا دیے ہیں، اسی کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں۔ تو یہ اس کی خلاقی کا ایک ثبوت ہے، اس کی قدرت کا، اور یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ عام انسانی مشاہدات کی بات ہے۔ باقی یہ کہ اس سے پہلے تخلیق کے جو مراحل ہیں، اس پوری کائنات کی تخلیق، پھر یہ کہ عناصر کہ جو اس کے بعد ان میں جو حیات کا ظہور ہوا، زندگی کا آغاز ہوا، پھر زندگی نے کون کون سے ارتقائی مراحل طے کیے، یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو عام انسان کے مشاہدے میں پہلے نہیں تھیں، آج بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا علم کچھ آگے بڑھ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے مشاہدات سے نتیجے اخذ کر کے سائنس کی معلومات کے ذریعے سے ہم نے نظریات جو ہیں وہ بنا لیے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ مشاہدہ جو ہے یہ تو ہمیشہ سے انسان کا مشاہدہ ہے کہ یہ تخلیق جو ہوتی ہے اس کا آغاز وہی ایک نطفہ ہے، اس نطفے ہی سے یہ سب کچھ جو ہے تخلیق پا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ اب اسی مضمون سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا آیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک تو یہ کہ لفظ حل جو ہے، کلمہ حل، یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پر مفسرین نے یوں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں یہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ حل کا مفہوم قد ہے۔ قد اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر۔ البتہ اس پر پھر بحثیں کی گئی ہیں تو اس میں زیادہ اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اصل میں استفہام کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی تو استفہام ہوتا ہے واقعتاً کسی بات کو سمجھنے کے لیے۔ استفہام استفعال ہے فہم سے، فہم حاصل کرنا، کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہو اور میں کسی سے سوال کروں، یہ استفہام ہے، سادہ استفہام۔ علم حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، کوئی معلومات جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، کوئی شے اسے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔ لیکن یہ استفہام جو ہے مختلف اور مقاصد کے لیے بھی بڑی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو استفہام تقریری بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک شکل ہے استفہام انکاری، اس میں اگرچہ شکل سوال کی ہوتی ہے لیکن در حقیقت کسی شے پر تاکید اور زور دینا مقصود ہے، وہ ہے استفہام تقریری۔ کیا تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا؟ اب اس کے اندر اگرچہ سوال ہے لیکن در حقیقت انکار کیا جا رہا ہے، تم نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے کبھی ہوتا ہے کسی شے کی تاکید کے لیے، اسی کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی؟ اب یہاں پہ بظاہر تو استفہام ہے لیکن معنی کیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے۔ تو در حقیقت یہاں پر استفہام سوالیہ نہیں ہے بلکہ استفہام تقریری یا استفہام انکاری۔ تو یہاں پر ہے استفہام ہی، لیکن چونکہ اس کا جو مفہوم بنا ہے
استفہام تقریری کی وجہ سے وہ ایک بات کو مؤکد کرنا، اس کے لیے تاکید، اس لیے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں حل بمانی قد ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا آیا انسان پر کوئی وقت زمانے میں کہ نہیں تھا وہ کوئی شے، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی شے قابل ذکر۔ دوسرا لفظ اس آیہ مبارکہ میں دہر کا ہے، اس پر کچھ تھوڑی سی بحث میں نے سورۃ العصر کے ضمن میں، مجھے میرا کتابچہ بھی شائع شدہ موجود ہے، راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں، اس میں نے اجمالاً گفتگو کی ہے۔ آج ذرا مزید وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ عام لفظ جو زمانے کا لفظ ہے، زمان عربی کا لفظ ہے، جمع اس کی ازمنہ، ازمنہ قدیمہ، ازمنہ وسطیٰ، مڈل ایجز، دی اینشنٹ ایجز، ازمنہ قدیمہ، مڈل ایجز، ازمنہ وسطیٰ۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ صرف ایک مشاہدے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید نے اس لفظ کو قطعاً استعمال نہیں کیا، حالانکہ یہ بڑا عام لفظ ہے، کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہے، عربی زبان کا عام فہم لفظ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بالکل نہیں آیا۔ وجہ اس کی کیا ہے، اس پر میں نے خود بھی ابھی غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے ضمن میں کوئی حقیقت سامنے آئے، لیکن یہ کہ فی الحال صرف ایک مشاہدے کے درجے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ زمانہ، زمان یا اس کی جمع ازمنہ یا اس سے کوئی مشتق لفظ بھی، اس سے بنا ہوا کوئی لفظ بھی پورے قرآن میں نہیں۔ دوسرا لفظ کے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ وقت ہے۔ وقت کا لفظ قرآن مجید میں اور اس کے جو مختلف مشتقات ہیں وہ آئے ہیں، 13 جگہ پر اس کا استعمال ہے۔ لیکن یہ جو دو لفظ ہیں دہر اور عصر، عصر کے لفظ کے بھی 5 مشتقات استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، لیکن عصر بمانے زمانہ صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ دہر کا لفظ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ جاسیہ میں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور دوسرا یہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ تو یہ جو 2 الفاظ ہیں ان کا اگر تقابل کیا جائے تو بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے، اور جدید فلسفے کے حوالے سے بھی بہت بنیادی بات ہے کہ فلسفے میں جب زمانے پر بحث ہوتی ہے، حقیقت زمان و مکان کی حقیقت، یہ فلسفے کے بڑے مشکل موضوعات میں سے ہے۔ زمان اور مکان کو آج کا جو تصور ہے، جب سے یہ نظریہ اضافت جو ہے اس کا یوں سمجھیے کہ زمانہ شروع ہوا ہے، دور شروع ہوا ہے، تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زمان بھی در حقیقت مکان ہی کی ایک 4th ڈائمنشن ہے۔ جیسے سپیس کا ہمارا تصور ہے، یہ کمرہ ہے، ہال ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اونچائی ہے، یا اگر کہیں یہ گڑھا ہو تو اس کی گہرائی ہو جائے گی، بہرحال 3 ڈائمنشنز، طول، عرض اور اس کے بعد اونچائی یا گہرائی۔ لیکن یہ کہ زمانہ جو ہے، ٹائم، اٹس دی 4th ڈائمنشن آف اسپیس، یہ اگرچہ ناقابل تصور ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ نظریہ اضافت نے انسان کو وہاں تک پہنچایا ہے۔ اور ایک تصور جو ہے فلسفے میں وہ یہ ہے کہ ایک زمان ہے زمان مطلق، ایبسولیوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، اس میں کہیں گزرنے کا تصور نہیں ہے، اس میں حال، ماضی، مستقبل کی تقسیم نہیں ہے، اس میں مرور نہیں ہے، گزرنا۔ اور ایک ہے زمانہ کہ جس میں مرور ہے، یہ زمانہ، یہ وقت کہ جو گزر رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو 2 لفظ آئے ہیں، ان میں سورۃ العصر میں لفظ استعمال ہوا عصر، اور اس کا مفہوم ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ، اس لیے کہ اس سے جو لفظ اور مشتق ہوتے ہیں ان کے اندر تیزی سے گزرنے کا مفہوم موجود ہے۔ اعصار کہتے ہیں بہت تیز چلنے والی آندھی، بڑا طوفان، جھکڑ، وہ اعصار ہے۔ اسی طریقے سے وقت عصر وہ ہے دن کا، جبکہ اب دن تیزی سے ختم ہو رہا ہے، سورج گویا کہ اب ڈھل رہا ہے، غروب ہوا چاہتا ہے، اور اس وقت ایک تیزی آ جاتی تھی۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے رات بہت دیر میں ہوتی ہے، لیکن جبکہ ابھی یہ بجلی وغیرہ کا ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا اور چھانے کے قریب ہوتا تھا وقت غروب، تو پھر تیزی ہوتی تھی کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچے، جلدی سے اپنے کام سے فراغت کرے، دکاندار بھی اپنی دکان کو جو ہے وہ بڑھائے اور اپنے گھر پہنچے۔ تو یہ جو ہے لفظ عصر کے اندر تیزی اور اس کے اندر ایک ہلچل، گزرنے کا ایک کیفیت،
تو عصر ہے زمان مسلسل، وہ زمانہ کہ جس میں گزرنے کی کیفیت پائی جاتی ہے، جبکہ دہر جو ہے، دہر میں زمانے کی وسعت، زمانے کا پھیلاؤ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ لفظ دہر میں ابھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس، یہ جو ایک وحدت بن جاتی ہے، آرگینک ہول، دہر کے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ جدید تصور جو ہے ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کا، یہ اس لفظ دہر کے اندر مضمر ہے۔ اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا سورہ جاثیہ میں جب یہ لفظ آیا ہے تو فرمایا گیا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، انہوں نے یہ کہا، یہ لفظ جو ہے دہر، اس کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ دہریت کا جو پورا فلسفہ ہے وہ قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اگرچہ جو زمانہ ہے قرآن کے نزول کا، اس وقت ایسے لوگ بہت کم تھے، بہت شاذ تھے کہ جو نہ خدا کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے ہو، کوئی بالا تر ہستی جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا اصل فیصلہ کرنے والی ہے، اس کا کوئی تصور ان کو حاصل نہیں تھا، ہر شے کا انکار۔ لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں تو بہت سے انسان جو ہے وہ اس نظریے کے حامل ہیں۔ قرآن مجید نے اس دور میں اگر کوئی شاذ بھی تھے، کوئی اگر مائکروسکوپک مائنورٹی میں تھے، ان کے نظریے کو بھی بیان کر دیا ہے، تاکہ آئندہ کے زمانے میں جو لوگ چاہے کثرت سے ہو جائیں اس نقطۂ نظر کے، ان کی ہدایت و رہنمائی کا سامان بھی قرآن میں آ جائے۔ تو در حقیقت یہ ان کے نظریے کی وضاحت کی جا رہی ہے، ترجمانی کی جا رہی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے یہ کہا، وہ یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کوئی ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی، بس یہی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، کوئی مارنے والا، کوئی جلانے والا، کوئی زندہ رکھنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید بار بار کہتا ہے یحیی و یمیت، وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے، وہ مارتا ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ کو کوئی نہیں مانے گا تو خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا، لہذا جو دوسری بات ہے نموتو، اس پر اشکال خود ذہن میں آ جائے گا کہ اگر واقعتاً ہمارا ہی اختیار ہو تو کون چاہے گا کہ اسے موت آئے؟ لہذا نحیا کی نسبت جو ہے نسبت فاعلی، وہ تو اپنی طرف اس پہ کوئی اشکال نہیں آئے گا، لیکن نموتوں کی نسبت فاعلی اپنی طرف کرنا یہ چونکہ بظاہر مناسب نظر نہیں آ رہا، لہذا اس کے بعد ان کا قول مزید یہ ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں ہلاک کرنے والی شے سوائے اس دہر کے اور کچھ نہیں۔ اب دہر میں یہاں پر زمانہ کہہ لیجئے، گردش فلک کہہ لیجئے، گردش افلاک کہہ، جو چاہے کہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر لفظ دہر جو ہے وہ اپنی اس کیفیت کے ساتھ سامنے آیا ہے، وہ وسعت اور پھیلاؤ کہ جس میں ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ البتہ یہ کہ جب یہاں لفظ آیا ہے، یہاں چونکہ خالص اس کے زمانے کی طرف اشارہ ہے، اس کا جو ٹائم ایلیمنٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، هل اتى على الانسان حین من الدہر، تو یہاں لفظ حین کا اضافہ کیا گیا۔ اس دہر میں اسلام و تناہی، یہ سلسلہ جو ہے کون و مکان کا، اس میں کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر؟ تو یہاں دہر میں حین کا اضافہ کر کے وہ مفہوم پیدا کیا گیا، جبکہ سورۃ العصر میں لفظ عصر، چونکہ وہاں پہ تو در حقیقت زمانے کی تیز روی ہی کی طرف اشارہ مقصود ہے، لہذا کسی اضافی لفظ کی ضرورت نہیں۔ یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، تمہاری مہلت عمر جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، تمہاری عمر جو ہے برف کے مانند پگھلی جا رہی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو چونکہ وہاں یہ تصور تھا لہذا لفظ عصر آیا۔ یہاں وہ زمانے کا پھیلاؤ اور ایک لامتناہی سلسلہ، اس میں انسان کے حقیر ہونے کو در حقیقت ایک تو اس پہلو سے جو واضح کیا گیا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اس کا آغاز کتنا حقیر ہے، لیکن اسی حقارت اور اس کے چھوٹے ہونے کا تصور ایک اور اعتبار سے آیا ہے۔ اس زمانے اور ٹائم اینڈ سپیس کی وسعت کا اندازہ کرو اور پھر سوچو کہ وہ نطفہ جو ہے وہ تو بالکل معدوم کے درجے کی شے ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہمارے اپنے جو پیمانے ہیں اس وقت عرض اور طول کے، اس میں تو پھر بھی شاید نطفہ جو ہے وہ کوئی ریشو پروپورشن کو اس کی قائم ہو جائے، لیکن اس دہر کی وسعت، لامتناہی وقت اور لامتناہی یہ جو کاسموس ہے، یہ جو کائنات ہے، اس میں انسان کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ کس قدر حقیر ہے، کتنا چھوٹا ہے، کتنا ناقابل ذکر ہے۔
یہ ہے در حقیقت کہ جس میں اس لفظ دہر میں اشارہ کیا گیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا آیا تھا انسان پر اس زمانے کی وسعت میں ایک ایسا وقت بھی لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر. یہاں شیئا مذکورا کے مفہوم میں مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف باتیں کہی. بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ انسان عدم محض میں تھا، اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں، یعنی اگر کوئی وجود ہو تو اس کا ذکر کیا جائے، چونکہ اس کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا. بعض نے پھر اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے عناصر ہے، کائنات کی تخلیق ہے، پھر اس کے بعد حیات کا ارتقاء ہوا ہے. وہ کیڑا، بہت چھوٹا سا کیڑا جو کہیں کیچڑ کے اندر چل رہا تھا، حیات کا مبدا تو وہ ہے، وہاں سے حیات کا آغاز ہوا ہے. تو بعض حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم کلام کو بھی دیکھیے، اور ایک دوسری بڑی اہم بات ہے کہ یہ جوڑے ہونے کی نسبت کے اعتبار سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ سورہ قیامہ میں جو فرمایا گیا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اس سے پہلے کے کسی دور کا اور اس سے پہلے کے کسی مرحلہ تخلیق کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو اسی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوئے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت اس سے مراد وہی نطفہ ہے. اس کا مذکور نہ ہونا اس اعتبار سے کہ بڑی حقیر شے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، انسان اس کا مہذب انسان، شائستہ انسان اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. لم یکن شیئا مذکورا، نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے. در حقیقت اسی کی شرح آ رہی ہے اگلی آیت میں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورہ قیامہ سے ایک قدم آگے بڑھ گیا اس مضمون میں. وہاں صرف نطفے کا ذکر تھا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی. منی کے لفظ کا اطلاق ظاہر بات ہے کہ ماء الرجل پر ہوتا ہے، مرد کا جو پانی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور وہاں لفظ آیا تھا نطفہ، ایک بوند. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو انسان کو بہت قدیم زمانے سے معلوم ہے کہ جو بھی ریپروڈکشن ہے اور جو اولاد ہوتی ہے اس میں سب سے اہم جو ہے فیکٹر اور عامل وہ یہی ہے. لہذا وہاں سے بات شروع کی گئی. لیکن اس سے آگے صورت کے اندر نطفۃ امشاج، مخلوط نطفہ، ملا جلا نطفہ. یہ مشیج کہتے ہیں ملی جلی شے کو، مشاجہ یمشجو کسی شے میں کسی چیز کو ملا دینا. اور ابشاج اگرچہ یہ اس کی جمع ہے مشیج کی، لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جو جمع ہونے کے باوجود واحد کی صفت کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے. عام قاعدہ تو یہ ہے کہ موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد آنی چاہیے، موصوف جمع ہے صفت بھی جمع ہوگی، موصوف اگر مذکر ہے صفت بھی مذکر صورت میں آئے گی، موصوف اگر مؤنث ہے صفت بھی مؤنث آئے گی. لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ جمع ہے لیکن واحد کی صفت کے طور پر آ جاتے ہیں، انہی میں سے امشاج بھی ہے. تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اب اس علم جنین میں ایک قدم آگے بڑھا ہے. 18ویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا، وہ نطفے کو جانتا تھا، منی کو جانتا تھا، ماء الرجل اس سے واقف تھا کہ یہیں سے کوئی آغاز ہوتا ہے، جو بھی رحم مادر کے اندر بچے کی تخلیق اور استقرار حمل ہوتا ہے یہیں سے ہوتا ہے، یہ تو معلوم تھا. 18ویں صدی تک یہ معلوم نہیں تھا انسان کو کہ یہ نطفہ مل جل کر بنتا ہے. کوئی نطفۃ الانثیٰ بھی ہے، بیضۃ الانثیٰ، اور نطفۃ الرجل بھی ہے. باپ کا بھی ایک حصہ ہے اور ماں کا بھی ایک حصہ ہے، چاہے وہ ایک ہی سیل ہے ماں کی طرف سے بھی اور ایک ہی سیل ہے، ایک ہی خلیہ ہے والد کی طرف سے بھی. لیکن یہ کہ بہرحال ان دونوں کے امتزاج سے، ان کے ملنے سے، اور ان کے کروموزومز جو ہے آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں، مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کرتے ہیں، تب در حقیقت وہ تخلیق کا عمل جو ہے رحم مادر میں جنین کی تخلیق اس کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں پر گویا کہ قرآن مجید نے 7ویں صدی ہے یہ عیسوی، جس میں کہ نطفۃ امشاج، اس میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ واقعتاً یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ جن سے سائنسدانوں کی آنکھیں کھل گئیں. میں پچھلی مرتبہ ذکر کرنا بھول گیا مورس بوکائی کا، جو فرینچ سرجن تھے. وہ چونکہ سرجن ہیں لہذا انہوں نے تو اور بہت سی چیزوں پر بھی توجہ کی ہے، اس میں یقیناً ان چیزوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. اور انہوں نے، اللہ نے توفیق بھی دی انہیں کہ وہ ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہیں. انہوں نے وہ کتاب لکھی اور تقابلی مطالعہ کیا بائبل، تورات اور قرآن کا، اور سائنس کے حوالوں کو جب دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن مجید کا کوئی حوالہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا.
لیکن یہ کہ تورات اور انجیل کے بہت سے حوالے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سے کوئی سوء ظن تورات اور انجیل سے آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تورات، اصل انجیل وہ تو اللہ ہی کا کلام تھے، ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں، لیکن چونکہ وہ محفوظ نہیں رہی، تورات گم ہو گئی تھی نبوکدنضر کے حملے کے بعد، اصل تورات گم ہو گئی، وہ الواح اب کہیں نہیں ہے جن پر تورات اصلی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہیں 150 برس کے بعد یادداشت سے مرتب کی گئی ہے، اس میں انسانی ذہن اس میں داخل ہو گیا، وہ جو بھی انسان کے تصورات اس وقت تھے وہ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اس میں داخل ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو سائنس کے ارتقاء کے نتیجے میں ثابت ہو ہی جانا تھا کہ وہ چیزیں غلط ہیں۔ قرآن مجید کی یہ محفوظیت ہے اصل میں، جس کا کہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ قیامہ میں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید چونکہ محفوظ ہے، جو کلام اللہ ہے، اب اس کے کسی بات کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہمارا علم ابھی وہاں تک نہ پہنچا ہو۔ جیسے جیسے علم اور آگے بڑھے گا وہ باتیں اور جو ہیں مزید واضح ہو جائیں گی، جو آیات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتائیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں اور اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ شے ان پر بالکل مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے، سراسر حق ہے۔ اس اعتبار سے مورس بکائی کی وہ کتاب جو ہے دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم لینڈ مارک ہے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے۔ لیکن یہ کہ یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کیا تھا، کیتھ ایلمور جو ٹورنٹو کی یونیورسٹی میں اناٹمی کے پروفیسر ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کا چونکہ خاص مضمون ایمبریولوجی ہے، علم الجنین ہی کے وہ اصل میں سب سے بڑے ماہر ہیں، اسی پر ان کی ٹیکسٹ بکس ہیں کہ جو پوری دنیا میں بڑی سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس مانی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے زیادہ توجہ کی ہے، اور یہ علم جنین کے حوالوں سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے، وہی بات جو مورس بکائی نے کہی ہے کہ تورات اور انجیل کے مقابلے میں قرآن مجید بہت صحیح ہے، اور سائنس کے جتنے بھی اکتشافات ہوئے ہیں وہ مطابق ثابت ہو رہے ہیں قرآن کے۔ البتہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی دین ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے نہ ہو، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ کیتھ ایلمور سے جب کہا گیا کہ کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے، اس نے کہا نہیں، میں عیسائی رہنے میں خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ مورس بکائی ایمان لے آئے، حقیقت منکشف ہوئی، ایمان لے آئے۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس میں در حقیقت انسان کا جو ہے اپنا فیصلہ بھی ہے، لیکن یہ کہ ان فیصلوں کا جس چیز کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے وہ بہت سی چیزیں انسان کو خود محسوس نہیں ہوتی ہیں، اس کے تحت شعور میں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، لہذا وہ دیتے ہیں بعد ظرف قضا خار دیکھ کر، توفیق دیتے بھی ہیں تو کسی انسان کی جو اصل باطنی کیفیت ہے، اس کی جو اصل نیت ہے، اس کی جو اصل نفسیاتی جو اس کی کیفیت ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یا توفیق ارزانی فرماتے ہیں یا یہ کہ توفیق سلب کر لیتے ہیں، جس کو خذلان کہا جاتا ہے، خذلان الہی، اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ اس کی ان باطنی کیفیات کی بنیاد پر اپنے اس علم کامل کی اساس پر فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال وہ کیتھ ایلمور اتنی زیادہ حقائق کے اعتراف کے باوجود ایمان سے تاحال محروم ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے۔ بہرحال یہ میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ 18ویں صدی تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نطفے کا معاملہ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، اور پھر اس کا امتزاج، اور یہ لفظ قرآن مجید کا اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح آج کھل کر سامنے آیا ہے، ہمارے قدیم جو مفسرین ہیں بہرحال وہ مجبور تھے، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو اب انہوں نے کچھ اور تعبیر کی کہ انسان کے وجود میں بہت سی خلتیں ہیں، بہت سے عناصر ہیں، بہت سے عناصر سے ہمارا جسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ان تمام عناصر کا مجموعہ ہے جو گویا کہ ایک خلاصے کی شکل میں اس ماء الرجل کی شکل میں انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے، تو مخلوط ہونے کا یہ تصور ان کے سامنے آ سکا، اس سے زیادہ چونکہ ابھی نہ مائکروسکوپ ایجاد ہوئی، نہ وہ انسان کا علم جو ہے وہ اس سطح تک پہنچا، لہذا یہ ترجمہ تو مل جائے گا آپ کو کہ وہ ہے مخلوط، لیکن مخلوط کے معنی کیا ہے، مخلوط سے مراد کیا ہے؟ اب جو حقیقت واضح ہوئی ہے، جبکہ علم جنین اور مائکروسکوپ کی ایجاد کا دور آج آ گیا اور علم جنین جو ہے اس کی روشنی میں ترقی کر رہا ہے،
تو اب یہ حقیقت کھلی کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج سے مراد ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ایک ایک خلیہ ہے کہ جو مل کر پھر اس ایک خلیے کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی پھر تخلیق شروع ہوتی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، نبتلی ہے یہ لفظ سمجھ لیجئے بلا یبلو، آزمانا، پرکھنا، جانچنا، اور یہ لفظ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ جو آخری گروپ شروع ہوا ہے قرآن مجید کی سورتوں کا 29ویں پارے میں سورۃ الملک، وہیں سے یہ آخری گروپ شروع ہوا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بہت اہم مضمون آیا ہے کہ ہم نے خلقنا الموت والحیات لیبلوکم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے۔ ویسے یہ لفظ بہت مرتبہ قرآن میں آیا ہے، چنانچہ انسان کو مختلف جو مراحل پر امتحانات درپیش ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار قرآن مجید میں ذکر ہے، خاص طور پہ سورہ آل عمران میں ہم نے تمہیں جانچا ہے، پرکھا ہے، آزمایا ہے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، ان کی اپنی حکمت ہے۔ آزمائش نہ ہو تو کیسے معلوم ہو کھوٹے اور کھرے کی تمیز کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے اور منافق ہے؟ دعوی ایمان میں در حقیقت وہ صادق نہیں۔ تو یہ جو ابتلا ہے، بلا یبلو، اور پھر یہ کہ باب افتعال سے ابتلا، یبتلی، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، آزمانا، جانچنا، پرکھنا، اس سے یہ لفظ بنا ہے نبتلی، اور اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے یہی لیا ہے اور وہی میرے نزدیک صحیح ہے کہ یہاں پہ لام محذوف ہے، لنبتلی، تاکہ ہم اسے جانچیں، پرکھیں۔ یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے، اس حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ جو جسد انسانی ہے یہ اس حیات دنیاوی میں ہمیں ملا ہے، اس سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا، وہ عالم ارواح میں تھا، جبکہ ہمیں تمام انسانوں کو جنود مجندہ، لشکروں کی صورت میں تمام انسان کی ارواح تھیں، اور ہم اپنے رب کے حضور میں کھڑے تھے اور ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اس کے بعد ہم پر ایک نیند طاری کر دی گئی، وہ پہلی موت ہے جو ہم گزار آئے ہیں۔ اس کے بعد اب اس عالم عناصر جو ہے اس میں ہمارا وجود ہوا ہے اور اس میں ہمیں جسم دیا گیا ہے، روح وہی چلی آ رہی ہے، لیکن وہ روح جو ہے اب ایک جسم کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ روح کو جسم عطا کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خیر یا شر کمائے گی، اس کے ذریعے سے وہ اپنا بھلا یا برا کرے گی، اس لیے کہ یہ آلہ ہے، گویا کہ یہ مرکب ہے، راکب وہ روح ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے در حقیقت اصل علت کیا ہے، کیوں بنایا؟ کیونکہ تخلیق کا لفظ آتا ہی اس کے لیے، عالم خلق وہ عالم امر ہے، روح کے لیے کبھی لفظ تخلیق نہیں آئے گا۔ عالم امر جو ہے وہاں تو در حقیقت کن فیکونی شان ہوتی ہے، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ انما امرہ، اللہ کا حکم تو ایسا ہے، اللہ کا امر تو یہ ہے، اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، وہ کہتا کن اور وہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ عالم خلق میں یہ چیزیں میں نے بارہا بیان کی ہیں، حقیقت انسان کے موضوع پر اب میری تحریر بھی موجود ہے، اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکی، کہ عالم خلق اور عالم امر یہ دو عالم ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ عالم امر میں وقت ہے ہی نہیں، وہ وقت جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی ٹائم اینڈ سپیس کا جو کمپلیکس ہے وہ ابھی اس بند کلی کے مانند تھا کہ جس میں یہ چیزیں جدا نہیں ہوئی تھیں، وہ عالم امر ہے۔ عالم ارواح جو ہے در حقیقت عالم امر ہے، اس میں وقت نہیں ہے، کن فیکونی شان ہے اس کی۔ لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے۔ اس پوری کائنات کے لیے جب لفظ تخلیق آیا ہے فی ستۃ ایام، خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے، بعض جگہ پر اس کا بھی تذکرہ ہے، بعض جگہ نہیں ہے، 6 دنوں میں بار بار آیا ہے۔ اور 6 دن ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے، یہ تو 6 ملینمز ہو سکتے ہیں، بڑے طویل وقت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا دن قرآن مجید میں 10,000 سال کا بھی آیا ہے، 50,000 سال کا بھی آیا ہے، اور یہ بھی ظاہر بات ہے کثرت کے لیے صرف استعارہ ہے، ورنہ اللہ کا دن، اس پوری کائنات کے دن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا تصور تو ہماری اپنی زمین کی ایک جو اپنی محوری گردش ہے اس کے ساتھ ہمارا دن ہے، آگے یہ کہ چاند کا دن کچھ اور ہوگا، اور پھر یہ کہ اور جو کرے دور ہیں اور زیادہ بڑے ہیں ان کا دن کچھ اور ہوگا، پھر پورے نظام شمسی کا ایک دن کچھ اور ہوگا، اس کے بعد گیلیکسیز کا دن اپنا ہوگا،
جس میں اس کی کوئی ایک دوری حرکت مکمل ہوتی ہو. اس اعتبار سے غور کیجئے تو یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی بات آ جائے گی. اور وہ جو ملینمز کی بات کی جاتی ہے سائنس میں کہ یہ تو ادوار ہیں کہ جو ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز کے اوپر مشتمل ہے، تو 6 دن جو ہے 6 ادوار تو یقیناً ہے، لیکن ان کو ہم اپنے دنوں پر قیاس نہیں کر سکتے. بہرحال اس وقت یہ کرنا تھا کہ خلق کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس میں وقت کا جو ہے عنصر موجود ہوگا. 6 دنوں میں بنایا. تخلیق ہو رہی ہے رحم مادر میں، 9 مہینے میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے. گٹھلی سے درخت بنتا ہے، وقت لگے گا اسے، لیکن یہ کہ عالم امر میں وقت نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. وہاں تو جو بھی کچھ ہے وہ کن فیکونی شان کے ساتھ. اسی لیے جو لوگ جن پر کچھ زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے ایک خاص طرز فکر کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو روح اور روحانیت کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ عالم ارواح کی باتوں کو بالکل سمجھ نہیں پاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے روح انسانی آنے واحد میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے؟ اور وہ پہنچ سکتی ہے. جیسے ملائکہ وہ بھی ارواح ہے، روح القدس وہ تو روح ہے، اس کے لیے عرش معلیٰ سے اس زمین تک آنے میں وقت نہیں لگتا جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ وقت کا ایلیمنٹ عالم ارواح کے لیے ہے ہی نہیں. اسی طرح روح انسانی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. یہ جسد انسانی ہے جس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور اس کا بہرحال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کے اندر کوئی وقت لگے گا، اس میں تغیرات جو ہیں وقت کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن روح انسانی کا کوئی تعلق وقت کے ساتھ نہیں، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. اس اعتبار سے ان چیزوں کو عالم امر اور عالم خلق کو جدا جدا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں لفظ خلق ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ تخلیق جو ہو رہی ہے جسم انسانی کی. اور یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک حدیث سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 120 دن کے بعد روح جو ہے وہ پھونکی جاتی ہے، اور ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ 40 دن کے بعد وہ بات 42 دن کے بعد ہو جاتی. تعین کے ساتھ لفظ 42 آیا. بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے جس پر اس وقت مجھے گفتگو نہیں کرنی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ نطفہ، پھر اس کے بعد بیضۃ الانثیٰ، ان دونوں کا ملنا، نطفۃ الرجل بیضۃ الانثیٰ، ان کے امتزاج سے نطفہ امشاج، پھر وہ علقہ. ان میں روح نہیں ہے، یہ صرف جسم اور جسمانیت کا اور مادی ایک وجود ہے. وہ روح تو پھر جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا، پھر اس کی جو روح ہے وہ کولڈ سٹوریج جو ہے جس میں وہ ازل سے محفوظ رکھی گئی ہے، وہ روح پھر لا کر اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے. تو یہاں در حقیقت اس عالم خلق کا ذکر ہے. اور سورہ مومنون میں بہت سے حضرات کو یاد ہوگا کہ اس کی جو وہ آیات آئی ہیں اس میں جو اشارہ ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، یعنی جسد انسانی کی تخلیق. یہ اس کا جسد مادی ہے جس کی تخلیق ہو رہی ہے، مادے سے ہو رہی ہے. وہ مادہ کیا ہے؟ گارا ہے، مٹی پانی کے اندر جس کو کہ ملا کر گارا بنا لیا گیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اب ثم جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے، اور تراخی اس کے اندر طویل ہوگا، ایک وقفہ جو ہے وہ بڑے وقفے کے لیے ثم آئے گا. پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دے دی، ایک بڑی ہی محفوظ جگہ پر، قرار مکین، رحم مادر، اس کے اندر ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ آیت بڑی اہم ہے. اس میں ثم اور فا کا جو استعمال ہوا ہے وہ بڑے مفہوم، یعنی جداگانہ مفہوم کے اندر، وہ ثم کے ساتھ بڑے طویل ادوار ہیں. اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے رحم مادر میں، وہ 120 دن میں یا 42 دن میں، اس کے مراحل میں ثم کا لفظ نہیں آیا، فا آیا. ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فخلقنا العظام لحما. لیکن اب جو لفظ آیا پھر ثم آ گیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر. یہ ایک اور تخلیق وہ ہے کہ جب کہ روح شامل کر دی گئی، اب وہ صرف مادی وجود نہیں رہا، بلکہ اب وہ انسان کا وجود ہے جو 2 اجزاء پر مشتمل ہے. ایک وہ مادی وجود، وجود حیوانی، اور ایک اس کا روحانی وجود، وہ روح ملکوتی کے جو اس میں فرشتے نے لا کر پھونک دی. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر، بلکہ میرے علم کی حد تک سوائے مولانا اصلاحی صاحب کے، کسی نے
جتنا بھی میں مطالعہ کر سکا ہوں اس سے ہٹ کر رائے نہیں دی ہے۔ رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ہے تاکہ ہم اسے جانچیں۔ یہ بدن ہم نے اس لیے دیا ہے، یہ در حقیقت جیسے یہ دنیا عالم امتحان ہے، اسی طرح یہ جسم جو ہے یہ آلہ امتحان ہے۔ اسی سے کرو گے جو کرو گے، خیر کماؤ گے اس سے کماؤ گے، اپنا برا کرو گے اس سے کرو گے۔ یہی ہاتھ، یہی پاؤں، یہی زبان، یہی آنکھ، یہی کان، یہی ہے کہ جس سے یا نیکی کماؤ گے اور یا بدی کماؤ گے۔ خیر اور شر کا جو کمانے کا ہے آلہ وہ یہ ہے۔ تو یہ عالم دنیا، دنیاوی زندگی، یہ ہے عالم امتحان ہماری زندگی کا، کہ جو بہت مسلسل ہے۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے، بارہا میں نے کوٹ کیا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ کہاں ازل سے ہم چلے آ رہے ہیں، جب ہم نے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلا، اس کے بعد جو ہے ایک موت ہم گزار آئے ہیں، پھر ہماری آنکھ کھلی ہے اس میں۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، یہ جو عالم انصری ہے اس میں ہماری آنکھ کھلی ہے، اور ایک جسد کے ساتھ پھر ایک موت کا وقفہ آ جائے گا۔ کتنا وقفہ ہوگا کیا معلوم، کتنی موت سے لے کر اور بعد سے بعد الموت کا کتنا وقفہ ہوگا۔ ایک وقفہ طویل ہم گزار آئے، وہ موت ایک پہلی موت، دوسری موت جو ہے آنے والی ہے۔ اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بعض جگہ پر تو اشاراتی انداز میں آئی ہے، لیکن ایک جگہ پر تو بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ اہل جہنم یہ فریاد کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ سورہ مومن کی آیت ہے، پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب بھی کوئی اور راستہ یہاں سے نکلنے کا ہے، کوئی اگلا دور بھی؟ جب 4-5 دور آ گئے تو ایک دور اور صحیح، پروردگار یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ تو وہاں معلوم ہوا 2 مرتبہ اماتے کا عمل انسان پر ہوتا ہے، 2 مرتبہ احیاء کا عمل ہوتا ہے، اور زندگی کے یہ 3 ادوار بن جاتے ہیں۔ 2 موتیں جو ہیں درمیان میں وقفے کی شکل میں ہیں۔ پہلی موت عالم ارواح میں، پہلی زندگی عالم ارواح میں، دوسری زندگی اس عالم مادی میں، اس انصری عالم میں، اور تیسری زندگی اخروی زندگی ہے۔ تو 3 زندگیاں ہیں جن کے درمیان موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ تو یہ 2 وقفے اس میں آ گئے ہیں، ورنہ زندگی تو چلی آ رہی ہے ازل سے اور چلی جائے گی ابد تک۔ وہ ازل جو ہے وہ تو یقیناً ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک وقت معین پر اللہ نے وہ کام کیا کہ ارواح انسانی کی تخلیق کی ہے۔ ہماری جو ہے ابتدا تو ہے ایک وقت سے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر جنت یا دوزخ انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، وہ تو پھر ابدی زندگی ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جو امتحانی وقفہ ہے یہ امتحان گاہ ہے دنیا، اور یہ اعلی امتحان ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروو یور ورتھ، ثابت کرو تم کس شے کے اہل ہو، کس چیز کے لائق ہو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں وہ موت اور زندگی کے ادوار کی طرف تذکرہ کیا گیا۔ یہاں اس جسم جو اعلی امتحان ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اسے جانچیں۔ مولانا اصلاحی صاحب نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر بہت عمدہ، لیکن یہ کہ وہ اس فلسفہ جو ہے فلسفہ موت و حیات، اس سے بات ہٹ جاتی ہے، ورنہ بات وہ بہت عمدہ بات ہے کہ جب کسی چیز کو انسان کوئی پرکھتا ہے تو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، الٹ پلٹ کر ادھر سے ادھر سے، صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے الٹنا پلٹنا جو ہے کسی شے کا، یہ بھی ابتلاء کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو یہ جو مختلف طور ہوئے ہیں، جو عالم اس جنین کے اندر، جو یہ رحم مادر میں، اس کو گویا کہ ہم الٹتے پلٹتے رہے، تمہیں نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے پھر ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، یہ جو کچھ ہے اس کو کہا گیا ہے نبتلی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بات چاہے اپنی جگہ پر ایک لطیف حقیقت کی حیثیت تو رکھتی ہے، لیکن یہ کہ جو مراد ہے یہاں پر اور قرآن مجید کے جو نظائر ہیں ان کے حوالے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ابتلاء جانچنے اور پرکھنے کے لیے، کہ یہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصود، اس حیات دنیاوی کا جو مصرف ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ جانچنا پرکھنا یہ ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے اسی نظم کے آخر میں کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو یہ ہے در حقیقت درمیانی جو یہ وقفہ ہے ہماری زندگی کا، یہ دور امتحان ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے بنایا اس کو سمیع اور بصیر۔
سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب یہ دو الفاظ جو ہیں اصل میں کنایے کے طور پر آئے ہیں۔ سماعت اور بصارت یہ ہمارے جو حواس ظاہری ہیں ان میں سے اہم ترین دو حواس ہیں، دیکھنا، سننا۔ انہی سے بقیہ جتنے بھی حواس ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں، سونگھنا ہے، چکھنا ہے، چھونا ہے، یہ تمام اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو حواس ہیں انسان کے، ان سے معلومات انسان سینس ڈیٹا جسے کہا جاتا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے، اور اسی پر مبنی ہے سارا پروسیس جو ہے اس کا تعقل جسے ہم کہتے ہیں، عقل کا پروسیس اسی پر مبنی ہے۔ اب یہ بھی وہ ایک باریک بحث ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ عقلیں بھی انسان میں دو ہیں، عقل حیوانی، عقل روحانی۔ عقل روحانی کا تعلق قلب سے ہے، قلوب یعقلون بہا، عقل سے بھی، عقل کا تعقل کا پروسیس قلب سے بھی متعلق ہے، لیکن قلب در حقیقت مسکن ہے روح کا۔ تو ایک روح کی عقل ہے، روحانی عقل ہے، ایک حیوانی عقل ہے، اس کا تعلق ہے یہ جو اس صندوق کے اندر، کھوپڑی کے صندوق کے اندر جو ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے، بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر، بہت سمجھیے کہ ہائیلی اسپیشلائزڈ، ہائیلی ڈیولپڈ۔ آج کا وہ کمپیوٹر بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں، یہ چھوٹا بہت ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہے صرف کمپیوٹر۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر میں جو کچھ آپ فیڈ کریں گے وہ اسی کو سٹور کر لے گا، البتہ یہ کہ کمپیوٹرز ایسے بھی ہیں جو نتیجہ نکالتے ہیں، پھر نتیجے نکال کے اس کو میموری بھی ہے ان کے اندر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، پھر کسی وقت وہ آپ کو درست کرتے ہیں۔ اگر آپ کو غلطی کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کہے گا کہ کہیں جو آپ نے یہ لفظ جو سپیلنگ آپ نے کی ہے، کہیں آپ کے ذہن میں وہ جو لفظ ہے وہ تو نہیں ہے، اس کی سپیلنگ تو یہ ہے، یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ در حقیقت انسان کا جو دماغ ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں عقل حیوانی، یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے۔ جس طرح کمپیوٹر چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہو جائے، کتنا ہی آگے بڑھ جائے، دار و مدار ہوگا اس کا اس پر کہ جو اس میں فیڈ کیا گیا ہے۔ اس سے آگے جو ہے اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ اس فیڈنگ کی بنیاد پر جو ڈیٹا اسے فیڈ کر دیا گیا اس کو پروسیس کر لے گا، اس میں نتیجے نکال لے گا، اس میں جو ہے استنباط اور استنتاج کا معاملہ جو ہے استدلال کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ بالکل اسی طرح عقل حیوانی جو ہے اس کا تعلق صرف انسان کے حواس سے ظاہر جو کچھ معلومات ملتی ہے ان کو جمع کرنا، سارٹ آؤٹ کرنا، نتیجہ نکالنا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ دھواں نظر آ رہا ہے، دیکھا دھواں ہے، کہتا ہے آگ لگی ہے، حالانکہ آگ اس نے دیکھی نہیں، لیکن اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں پہلے سے یہ چیز موجود ہے کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، جہاں آگ لگتی ہے دھواں ہوتا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو اگرچہ میں نے دیکھا دھواں ہے لیکن فیصلہ یہ کیا کہ آگ لگی ہوئی، اس لیے کہ یہ معلومات میرے اس دماغ کے کمپیوٹر کے اندر پہلے سے فیڈ کی ہوئی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ انسان کا جو علم ہے، علم انسانی، یا یوں کہیے زیادہ ٹو بی مور ایکوریٹ، علم حیوانی، حیوان کا بھی جو کمپیوٹر ہے وہ معمولی شے نہیں ہے، معمولی سے کیڑے کے اندر بھی وہ عقل حیوانی موجود ہے۔ اس کے عقل میں اور ہماری عقل حیوانی میں فرق صرف ہوگا کمیت کا، کوالٹی کا فرق نہیں ہے، کوانٹٹی کا فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کبھی، اس لیے کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی آبزرویشنز ہوتی ہیں لیکن ان سے انسان بڑے نتیجے اخذ کرتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی نا کہ سیب گرتے ہیں، سب نہیں دیکھے، لیکن نیوٹن نے دیکھا کہ نتیجہ نکال لیا۔ اور برتن جو ہے کسی ہنڈیا کے اوپر رکھا ہوا، ڈھکنا ہلتا ہے، لیکن یہ کہ سب نے دیکھا، کچھ غور نہیں کیا، کسی نے نتیجہ نکال لیا، کوئی طاقت ہے جو اس کو ہلا رہی ہے، معلوم ہوا کہ بھاپ کے اندر کوئی قوت ہے۔ اسی طرح میرا ایک مشاہدہ تھا کہ ایک کیڑا ایک اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہے، میں نے ایک تنکا آگے رکھ دیا، اس نے اپنی ڈائریکشن جو ہے چینج کر دی، میں نے پھر وہ تنکا اس کے آگے کیا، پھر اس نے ڈائریکشن چینج کی، 3-4 دفعہ اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے گزرنے کا فیصلہ کیا، اس کو عبور کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارا پروسیس، فیلنگ بھی ہے، اس نے دیکھا، فیل کیا کوئی چیز آ گئی ہے میرے راستے میں، پھر اس نے اس کا ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اس سے کو ایوائڈ کروں، دائیں بائیں مڑ جاؤں۔ 3-4 دفعہ یہ کرنے کے بعد بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز پیچھا نہیں چھوڑ رہی، آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ، اب یہ ہرڈل جو ہے مجھے اسے عبور کرنا ہے۔ یہی تو ہمارا سارا پروسیس ہے، اور ہے کیا؟ اسی کو آپ بڑھا لیجئے، اسی کو آپ 1 لاکھ سے 1 کروڑ سے ضرب دے لیجئے۔ ہمارا جو مادی علم ہے، سائنٹیفک جتنی جو نالج ہے، وہ در حقیقت اسی کو بس ضرب دینے والی بات ہے، لاکھ سے کروڑ سے، اس سے زیادہ تو نہیں۔
تو در حقیقت یہاں جو کہا گیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ وہ عقل حیوانی اور انسانی علم بحیثیت انسان، روح سے علیحدہ، روح کا معاملہ آگے آئے گا، وہ ہے انا ہدیناہ السبیل، یہ اگلا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلا جو ہے چونکہ خلق عالم مادی سے متعلق بات ہو رہی ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کے لیے اس امتحان میں اور آزمائش میں جو وہ ڈالا گیا ہے، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں اس کو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں ڈال دیا ہے، بہت سی صلاحیتوں سے مسلح کر کے ڈالا ہے، بڑی فیکلٹیز ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ فیکلٹیز ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، حواس ظاہری ہے، پھر یہ کہ ہمارا تعقل کا پروسیس ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہے، ہم نتیجے نکالتے ہیں، استنباط، استدلال، استنتاج، انفر کرتے ہیں، وہ چاہے منطق استقرائی ہو اور چاہے وہ استخراجی منطق ہو، ان تمام منطقوں سے ہم اپنے ان معلومات کی بنیاد پر علم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو ہے اس کے عالم خلق سے متعلق۔ اب فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستے کی ہدایت بھی دے دی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس میں ذرا غور کرنا پڑے گا رک کر، لیکن یہ کہ پہلے لفظ ہدایت پر غور کر لیجئے اور یہاں بھی جوڑ لیجئے انہی باتوں کو کہ جو میں نے بارہا دہرائی ہیں کہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں دو علم ہیں جن کا کہ قرآن مجید نے تذکرہ کر دیا۔ ایک علم وہ ہے جس کا تعلق سماعت و بصارت سے ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ وہ علم مادی ہے جو گویا کہ انسان میں چونکہ اس کے لیے ایپریٹس رکھ دیا گیا، کمپیوٹر ودیت کر دیا گیا، سینس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے سینسز دے دیے گئے، حواس دے دیے گئے، تو گویا کہ چونکہ وہ مشین سے مسلح ہو گیا ہے، تو گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کل کا کل علم جو ہے مادی وہ حضرت آدم میں ودیت کر دیا گیا، اگرچہ یہ وہاں پوٹینشلی موجود تھا، جیسے کہ ایک آم کا درخت مکمل موجود ہوتا ہے گٹھلی کے اندر، اسی طرح یہ مادی علم جو ہے یہ گویا کہ ان بلٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر، اس کا وہ جو ایپریٹس ہے، اس کے حصول کی جو مشین ہے وہ چونکہ دے دی گئی تو گویا کہ وہ پورا کا پورا علم دے دیا گیا۔ اب اس کے لیے لفظ میری زبان پر آیا کرتا ہے ایکسفولیشن، جیسے کوئی پھول کا بڈ جو ہوتا ہے کلی، اس کے اندر وہ پتیاں موجود ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، وہ پتی کھلتی ہے کلیاں نمایاں ہو گئی، کلی کھلتی ہے پتیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایکسفولیشن اس علم کی ہو رہی ہے جو پوٹینشلی بالقوہ حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا۔ البتہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں اب وہاں تذکرہ ہوا علم وحی کا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی حزن ہوگا اور نہ کوئی خوف، لیکن وہ لوگ کہ جو اس کی تکذیب کریں گے اور جھٹلا دیں گے اور انکار کریں گے اور کفر کریں گے، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے سزا ہے۔ تو یہ جو دو علم ہیں، ایک علم مادی ہے، اس کو آپ سائنٹیفک نالج کہیے، تجرباتی علم کہیے، یہ تجرباتی علم گویا کہ کل کا کل حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، اور نسل آدم کے اندر یہ رفتہ رفتہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے، تدریجاً وہ کھل رہا ہے اور اس کی کلی جو ہے اور کھلتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری ہے ہدایت، اس ہدایت کا تعلق ہے وحی سے، اور وحی کا تعلق ہے روح کے ساتھ۔ وحی کا لانے والا بھی الروح الامین، الروح القدس، فرشتے روح ہیں۔ وحی کی ریسیپینٹ بھی در حقیقت یہ آنکھ اور کان نہیں ہوتے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ وحی کی ریسیپینٹ روح ہے، روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روح الامین سے تلقی کی ہے، اور اس کا ریسیپینٹ جو ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی روح، جس کا مسکن قلب ہے۔ یہی وجہ قرآن قلب کو کہتا ہے دیکھتا بھی ہے، یہ دل دیکھتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ابو جہل کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھیں، ابو لہب کی آنکھیں تو بڑی بڑی تھیں، خود بھی انگارے کے مانند تھا، بہت سرخ و سفید رنگت کا مالک، بہت ہی خوب روح اور خوبصورت انسان، آنکھیں بھی بڑی بڑی، اندھی نہیں تھی، لیکن دل اندھا تھا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں نہیں اندھی ہوا کرتی، اصل میں تو دل اندھے ہو جاتے ہیں۔
تو یہ دل دیکھتا بھی ہے، دل سنتا بھی ہے، دل سوچتا بھی ہے، دل تفقہ بھی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن تفقہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دیکھنا اور یہ جو سننا ہے دل کا، یہ در حقیقت وہ دوسرا شعبہ ہے علم کا، اور وہ ہے در حقیقت انسان کی روح کا، سننا، دیکھنا، سوچنا اور سمجھنا. اب یہ ہے وہ بات کہ جو اس دور میں ہمارے بعض بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے داعیان دین، بڑے بڑے دانشور اس حقیقت سے محروم ہیں، ایک آنکھ بند ہے ان کی. میں یہاں پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا. بہت پرانی بات ہے یہ، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 30 برس پہلی بات ہوگی تقریباً. میں ملنے گیا حیدرآباد دکن سے، تازہ کتاب چھپی تھی ابقات. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، لیکن ہے فلسفے پر، اور فلسفے کے ساتھ تصوف کے ڈانڈے مل جاتے ہیں. فلسفہ اور تصوف یہ اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں. ہائر پوئٹری، ہائر فلسفی اور ہائر مسٹسزم، یہ در حقیقت جا کر ایک وحدت بن جاتے ہیں. مولانا اصلاحی صاحب کو چونکہ قد ہے فلسفے سے بھی اور قد ہے تصوف سے بھی، میں حیران ہوا کہ وہ کتاب اٹھا کر جہاں وہ عام طور پر بیکار ردی کاغذ پھینک دیتے تھے وہاں پڑی ہوئی تھی. میں حیران ہوا، کتاب ہے ترجمہ ابقات کا، عربی میں تھی اصل تصنیف ابقات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. میں نے کہا مولانا یہ یہاں، کہنے ہاں بالکل بیکار شے. میں نے کہا میں لے جاؤں کہ لے جاؤں. میں نے اسے لا کر جو پہلا ابقہ پڑھا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک دم جس کو کہنا چاہیے کہ آنکھیں کھل گئی. پہلا ابقہ اس کا زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے کے اندر آیا ہے. اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی ہے. علم کے 3 دائرے ہیں. ایک دائرہ ہے علم بالحواس، آنکھ سے، کان سے ہم نے علم حاصل کیا. یہ چیز لال ہے، یہ نیلی ہے، یہ پیلی ہے، یہ سفید ہے، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، سینس آف ٹچ ہے ہمارا. یہ شے کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ نمکین ہے، یہ ہمارا جو بھی ٹیسٹ کا ہے. یہ اس سے علم بالحواس حاصل ہو گیا. دوسرا دائرہ انسانی علم کا علم بالعقل ہے. یہ ہے وہ کمپیوٹر، اسی سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا، پھر قدم بقدم آگے بڑھنا. اسی سے ہمارا یہ مادہ علم اور سائنٹیفک نالج آگے بڑھ رہا ہے. یہ علم بالعقل ہے. البتہ عقل جو ہے کچھ گھوڑے اور آگے دوڑاتی ہے. وہ اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کے لیے، اس کا نام فلسفہ ہے، اصول بیان کرتی ہے، اصول معین کرتی ہے، صغرا کبرا جوڑتی ہے، پھر نتیجے نکالتی ہے. اس کا نام فلسفہ ہے. یہ بھی عقل کا پروسیس ہے. لیکن یہ کہ ایک تیسرا علم کا دائرہ ہے علم بالقلب، دل کے ذریعے سے علم کا حصول. یہ ہے در حقیقت جس کے آج کل کے ہمارے جو ریشنلسٹ علماء ہیں، یا یوں کہیے کہ جن پر کچھ زیادہ گہرا اثر ہو گیا ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا. ان کا اپنا ایک مزاج تھا. انہوں نے واقعتاً بڑی وقیع خدمات سر انجام دی ہیں. جو توہماتی شرک تھا اس کی بیخکنی کی ہے، اور جو بدعات اور رسومات کا طومار تھا اس سے مسلمانوں کو نجات دلائی ہے. یہ 2 ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، رسومات و بدعات کا ابطال اور توہماتی شرک کی نفی. لیکن چونکہ ان کا اپنا ذہن بھی نہ فلسفیانہ تھا، نہ اس کے اندر کوئی تصوف کی طرف جو ہے رجحان موجود تھا، لہذا وہ حصہ جو ہے ان کے ان تعلیمات کے اندر بالکل کورا، خالی کلین سلیٹ. تو یہ حضرات جو ہے یہ اس علم بالقلب کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ علم بالقلب در حقیقت اس کی بلند ترین شکل وہی ہے. نوٹ کر لیجئے اس کو، ٹاپ پر ہے وہی ہے نبوت. لیکن اس کی کمتر شکلیں کیا ہیں، جن کو ہم الہام کہتے ہیں، جس کو ہم کشف کہتے ہیں، جس کو رؤیائے صادقہ کہتے ہیں، جس کو مبشرات کہتے ہیں، جس کو القاء کہتے ہیں، جس کو تحدیث کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو باقی ہیں. وہی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان خواب دیکھتا ہے اور یہ انسان کا تجربہ ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا ذاتی تجربہ ہوگا کہ کوئی واقعہ خواب میں دیکھا اور چند دن کے بعد وہی واقعہ ظہور پذیر ہو گیا. کہاں سے یہ علم حاصل ہوا؟ کہاں سے دیکھا اس نے؟ اس کے سان گمان میں نہیں تھا، لیکن اس نے وہ واقعہ دیکھا ہے خواب میں جو چند دنوں کے بعد بعین ہی عالم واقعہ کے اندر رونما ہو گئی. اسے رؤیائے صادقہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے. کوئی فرائیڈ اس کی توجیہ نہیں کر سکتا. یہ خواب جو ہے اس قبیل کی شے نہیں ہے.
وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تحدیث نفس ہے، نفس کی بات ہے، نفس کے دبی ہوئی خواہشات ہیں کہ جو شکل اختیار کر لیتی ہیں. انسان جو ہے خواب کے اندر تسکین حاصل کرتا ہے اپنی ان چیزوں کی جن کو وہ عالم واقعہ کے اندر جن چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، جن کو ریئلائز نہیں کر سکتا، اس کی وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی قلبی تسکین کے لیے وہ خواب میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی خواب ہے، نفسانی خواب بھی ہے. لیکن یہ جو القائی خواب ہے، اور حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں اب کوئی شے باقی نہیں رہی سوائے ان سچے خوابوں کے. یہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ رؤیا صالحہ یا رؤیا صادقہ یہ نبوت کے 46واں یا 60واں جز ہے. اس لیے کہ در حقیقت یہ ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں. روح انسانی جس کا مسکن قلب ہے وہ بعض حقائق کا ادراک کرتی ہے. اب تو اگرچہ سائنس بھی تھوڑا تھوڑا قدم بقدم ادھر جا رہی ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، اب یہ تو ESP تو بہت بڑی حقیقت بن گئی ہے اور بڑا تحقیق کا میدان ہے کہ جو اس سلسلے کے اندر کھل چکا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے بعض ریشنلسٹ لوگ ابھی تک وہ نیوٹونین ایرا جو ہے، جو فزکس کا، جو طبیعیات کا وہ دور تھا، ابھی اس سے آگے نہیں نکل پائے. یہی ہے حادثہ جو ہوا غلام احمد پرویز کے ساتھ. جہاں تک کہ سر سید احمد خان کا تعلق ہے، میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. وہ پچھلی صدی کے انسان تھے. اس وقت تک ابھی آئنسٹائن کا وجود نہیں تھا، ابھی نظریہ اضافت کہیں نہیں تھا، ابھی فزکس جو ہے وہ ابھی اپنے یوں سمجھیے عہد طفولیت میں تھی. اس میں جو قطعیت تھی، مادہ اور ہے انرجی اور ہے. اس دور میں آ کر تو وہ ڈوئلزم ختم ہو چکی. مادہ اور انرجی جو ہے اس کی سنویت نہیں ہے، مادہ بھی انرجی ہے. یہ کنڈنسڈ فارم آف انرجی ہے. یہ ایٹمز ہیں. ایٹمز کیا ہیں؟ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز کا نام ایٹمز ہے، اور ہر شے ایٹم سے بنی ہوئی. تو وہ جو سنویت تھی کہ مادہ اور ہے اور قوت اور ہے، انرجی اور ہے، میٹر اور ہے، ختم ہوا. وہ جو ایک تصور تھا میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر کو کبھی ختم کیا ہی نہیں جا سکتا، اب تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے در حقیقت کچھ حضرات ابھی تک اس دور میں رہتے ہیں، لہذا ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ان چیزوں کا انکار درست نہیں ہے. ہدایت جو ہے در حقیقت ان اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کسی کو خواب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے، خواب بھی نبی کا ہے تو محفوظ ہے اور وہ وحی کے درجے میں ہے، وحی نبوت کے درجے میں. غیر نبی کا خواب حجت نہیں بنے گا، دلیل نہیں بنے گا، شریعت کا کوئی حکم اس سے ثابت نہیں ہوگا. مباحات کے دائرے میں کوئی شے ہے اور آپ نے خواب سے رہنمائی حاصل کر کے مباحات کے اندر کوئی قدم اٹھا لیا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی خواب کسی بڑے سے بڑے ولی کا شریعت کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ معاملہ جو ہے محفوظیت، معصومیت اور محفوظیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ختم نبوت کے ساتھ. تو وہی یہ نبوت محفوظ تھی، اس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا تھا، نہ تحدیث نفس کا، نہ کوئی جنات کا اور شیاطین کا. وہی یہ نبوت محفوظ. البتہ یہ کہ یہ جو وحی کی لوور فارمز ہیں، علم بالقلب، جو کشف ہے، رؤیا صادقہ ہے، مبشرات ہے، الہام ہے. اب تحدیث کے بارے میں آیا کہ نہیں کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے کہ آپ نے دیکھا بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ قرآن میں حکم بعد میں نازل ہوا ہے اور حضرت عمر کی طبیعت میں اس کا ایک تقاضا پہلے پیدا ہو گیا. پردے کے احکام پہلے حضرت عمر نے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، حضور کچھ پابندی کیجئے. یہ ہماری مسلمانوں کی خواتین باہر نکلتی ہیں اور وہ اوباش قسم کے لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں، کچھ اس پہ بندش ہونی چاہیے، اور پردے کے احکام آ گئے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں اس کا اقتداء پہلے پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے مطابق وحی نازل ہو گئی. یہ چیزیں جو ہے در حقیقت ان کا انکار اس دور میں اس لیے کہ ذرا چونکہ اس کی بنیاد پر گمراہی بہت پھیلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو گمراہی تو کس شے سے نہیں پھیلی؟ گمراہی تو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے پھیلی ہے. تو کیا ہم قرآن کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ. اہل قرآن سے گمراہ ہوئے ہیں، جو ہر شے سے جو ہے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے دستبردار کر لیا، تہی کر لیا، حالانکہ وہ سارا ان کی سوچ کا معاملہ جو ہے قرآن پر تھا. لہذا اس چیز کو دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ تصوف کی راہ سے گمراہیاں بہت آئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں ہوگا. تو وہ پہلا ابقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، علم بالحواس یہ پہلی سٹیج ہے علم کی، علم بالعقل یہ دوسری سٹیج ہے. نمبر 3
وہ ہے علم بالقلب۔ علم بالقلب کے مدارج ہیں جو مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، کوئی سوجھ بصیرت عطا کر دیتا ہے، اس کے اندر کوئی خاص جو ہے ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس ہدایت میں آئیں گی۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستے کی ہدایت بخش دی ہے۔ اس راستے کی ہدایت جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جبلی ہدایت بھی ہمارے اندر ہے، اور وہ مادی سطح پر ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نومولود، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے کسی نے سکھایا ہوا تھا کہ اس کی غذا کہاں ہے اور کیسے اسے چوسنا ہے۔ وہ ماں کی چھاتی سے چمٹتا ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کہیں کسی بچے کو اس کی جبلت کے اندر یہ بات اللہ نے نہ ڈالی ہوتی تو کیسے ٹرین کرتے آپ، کیسے سکھاتے اسے؟ تو ایک جبلی ہدایت ہے کہ جو انسان نے حیوانات تک کے اندر رکھی، لیکن انسانی ہدایت در حقیقت روح انسانی کے اندر انہیرنٹ موجود ہے۔ یہ بات جو ہے میں نے میرے جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں 3 لطائف کو میں نے بیان کیا ہے، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح۔ لطیفہ نفس کے اندر بھی خیر اور شر کی تمیز جو ہے اللہ نے بدیعت کر دی ہے۔ چنانچہ وہ آیت ذہن میں رکھیے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور یہ نفس کی بات ہو رہی ہے ابھی۔ نفس انسانی بھی عام جو حیوانات کے نفوس ہیں ان سے ایک بالا تر لیول پر ہے۔ عام حیوانات میں خیر اور شر کا کوئی امتیاز نہیں ہے، انہیں یہ تو معلوم ہے جبلی طور پر کہ یہ میرے کھانے کی چیز ہے، یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ بکری جو ہے گوشت نہیں کھائے گی اور شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا، اب کوئی جبلی طور پر اس کے اندر یہ ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ لیکن انسان میں اس سے آگے بڑھ کر نفس انسانی جو ہے اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز ودیعت کر دی گئی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ لطیفہ قلب جو ہے وہ ایک ایسے آئینے کے مانند ہے جس میں حقائق کونیہ منعکس ہیں، جس کے سامنے وحی کا جب نور آتا ہے تو جگمگا اٹھتا ہے وہ آئینہ، الا یہ کہ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہوں خواہشات کے، شہوات کے، اپنے برے اعمال۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہوا ہے۔ یا جیسے اس حدیث میں آتا ہے ان ہذہ القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، حضور یہ ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے ہم سیکل کر لیتے ہیں، جلا کر لیتے ہیں، پھر چمک اٹھتی ہیں، تو ان دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اس کا بھی کوئی سیکل ہے، کوئی پالش ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، 2 چیزوں کی کثرت کرو، موت کو کثرت سے یاد رکھو اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرو قرآن مجید کی، ان 2 چیزوں سے دل کا زنگ جو ہے وہ اتر جائے گا۔ تو معلوم ہوا آئینہ قلب ہے، بلکہ اس کے لیے صحیح تر لفظ جو میں نے وہاں استعمال کیا یہ آئینہ، یہ جامع جہاں نما ہے۔ جیسے کہ وہ ایک روایتی جو ہے کہ ایک جام کے اندر پوری دنیا جو ہے اور اس کے تمام حقائق منعکس نظر آتے تھے، جام جم، لیکن یہ کہ یہ آئینہ جو ہے ہمارے قلب کا یہ بھی در حقیقت حقائق کونیہ کا انعکاس کرتا ہے۔ اور اس سے آگے لطیفہ روح ہے، اس روح کے اندر اللہ کی محبت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، الا یہ کہ اس روح کے اوپر جو ہے قلب کے اوپر جب پردے آ گئے ہوں، سیاہی آ گئی ہو اور یہ قلب مدفن بن چکا ہو، روح جو ہے دفن ہو چکی ہو۔ یہ تمام حقائق میں نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ لوگ زندہ نہیں ہیں، نبی آپ نے زندہ نہ سمجھیے، یہ مردہ ہیں۔ کس معنی میں مردہ ہیں؟ ابو جہل مردہ نہیں تھا، زندہ تھا، لیکن مردہ کس اعتبار سے تھا؟ وہ روح جو ہے اس کو اس نے دفن کر دیا تھا اپنے سینے کے اندر، وہ اس کا مقبرہ بن چکا تھا، وہ چلتے پھرتے تعزیے تھے، وہ زندہ نہیں تھے۔ حیوان زندہ تھا، انسان مر چکا تھا۔ وہ روح جو ہے اس کے اندر محبت خداوندی کی ایک حرارت ہے، اور وہ ہے در حقیقت کہ جو انسان کے اندر انہیرنٹ ہدایت موجود ہے۔ اصل میں مثنوی کا ذکر یہیں سے تو شروع ہوتا ہے، بشنو از نئے چوں حکایت میں کند وس جدائی ہا شکایت میں کند۔ یہ روح انسانی جس کا تعلق اللہ سے ہے، اور یہ جو جدائی اس کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ فریاد کرتی ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہے، وہ اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے۔
اس کا سارا جو رجحان ہے اسی طرف ہے۔ عظمت صوم نامی میرے کتاب میں تمام مضامین آئے ہیں۔ تو اب یہاں سمجھ لیجئے کہ جو تیسری آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کا تعلق ہے وہ علم بالقلب کے ساتھ۔ علم بالقلب روح انسانی میں، یعنی معرفت خداوندی یہ تو قلب میں موجود ہے، معرفت، اور محبت خداوندی یہ روح میں موجود ہے۔ یہ چیزیں دے کر اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اب یہاں لفظ سبیل پر ذرا بحث کرنی پڑے گی۔ عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے اور اسے اختیار دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، ضلالت کا بھی دکھا دیا، شر کا بھی دکھا دیا، خیر کا بھی دکھا دیا۔ دلیل میں وہی آیت لائی جاتی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں ادب کے ساتھ اس سے ان تمام حضرات سے اختلاف کرتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے اکثر مواقع پر مجھے پھر اپنے ایک فکر کے لیے یا سوچ کے لیے دلیل مل جاتی ہے امام راضی کے ہاں۔ امام راضی نے وہ قول بھی نقل کیا ہے اور کافی اس کی طرف اپنا رجحان بھی ثابت کیا ہے، اور وہ یہ کہ سبیل سے مراد یہاں دو راستے نہیں ہیں، سبیل تو ایک ہی ہے۔ السبیل کا لفظ جب آئے گا، دی وے، وہ آئے گا سبیل ہدایت کے لیے۔ اس کے تحت کوئی سبیل جو ہے ضلالت کی نہیں آ سکتی۔ ہم نے اسے ہدایت کی راہ سجھا دی ہے، ہم نے اپنی طرف سے اتمام اس پر کر دیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ ہدایت بنیادی طور پر تو انہیرنٹ ہے ہمارے وجود میں، اس لیے کہ ہمارا وجود صرف مادی نہیں ہے، روحانی بھی ہے۔ ہمارے قلب کے اندر معرفت خداوندی موجود، ہماری روح کے اندر محبت خداوندی موجود، یہی دو چیزیں ہیں جن کا نام ہدایت ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، ان دونوں چیزوں کے امتزاج سے ہدایت وجود میں آئے گی۔ یہ موجود ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ البتہ یہ ہدایت دینے کے بعد اب اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے تم شکر گزار بنو اور چاہے ناشکرے بنو۔ یہ اختیار اگر نہ ہو تو پھر حساب کتاب کا کوئی سوال نہیں۔ یہ اختیار اگر نہ ہو تو پھر امتحان کا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، یہ ضرور ہے کہ اختیار ہمارا بہت کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، ہمارے وجود پر جبر کا عنصر غالب ہے، اور یہ جدید سائنس جو ہے یہ اس کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جینز جو ہمیں اپنے والدین سے مل رہے ہیں، والدین سے نہیں، وہ تو نہ معلوم ان جینز کے اندر کتنی نسلوں سے بات چلی آ رہی ہے، اور وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے مزاج کو، ہماری شکل کو، ہماری صورت کو، ہماری رنگت کو، ہمارے اطوار کو، ہمارے عادات کو، ہمارے رجحانات کو، یہ چیز ہے کہ جو ڈھال رہی ہے ایک خاص سانچے کے اندر۔ اس لیے جبر کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ البتہ ایک ایلیمنٹ اختیار کا ہے، چاہے کتنا ہی کم ہے، اس پر انسان فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ اس میں ایک کمیت کے اعتبار سے ایک حقیقت کو نوٹ کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے شاکلہ کے اعتبار سے، یہ باتیں میں نے سورہ بنی اسرائیل میں جب لفظ شاکلہ آیا، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ یہ شاکلہ، یہ در حقیقت سانچے کو کہتے ہیں، شاکلہ جو کسی شے کو شکل دیتا ہے، جس کو ہمارے ہاں مستری پاٹرن کہتے ہیں، پیٹرن، اس کو پاٹرن کہتے ہیں۔ پاٹرن بناؤ، وہ پاٹرن بنا کے اس میں جو ہے لوہا جو ہے اپنے اس کو پگھلا کر اور اس کو ڈال دیا تو جو شکل ہوگی اس پیٹرن کی وہی اس کی بن جائے گی، ڈھل جائے گا، ڈھال دیں گے آپ اس کو اس سانچے کے اندر۔ تو ہم میں سے ہر شخص کا شخصیت کا ایک سانچہ ڈھلا ہوا آیا ہے اس دنیا کے اندر۔ اب اس کے اندر جو ہمارا اختیار ہے اس سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر جانا یا ادھر جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زیادہ محنت کر کے بھی تھوڑا جا سکے خیر کی طرف، اس لیے کہ اس کا شاکلہ جو ہے اس کے اندر خیر کی طرف اتنی آسانی کے ساتھ پیش قدمی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک دوسرا شخص جس کو شاکلہ ایسا ملا ہو، ماحول ایسا ملا ہو، ایک طرف شاکلہ ایک طرف ماحول ہے، اچھا ماحول ملا، اچھے آباء و اجداد کے جینز بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ شخص اگر نیکی میں بہت آگے بھی نکل جاتا ہے تو ایک شخص کے جو اس اعتبار سے ہینڈی کیپڈ ہے، وہ تھوڑا بھی جائے گا تو اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا جانے والا جو ہے وہ آگے شمار ہو، اس کا درجہ جو ہے بلندر ہو جائے، اس لیے کہ اس نے اس ہینڈی کیپ کے باوجود کہ اس کے لیے لیمیٹیشنز تھی، اس کے لیے رکاوٹیں زیادہ تھی، وہ اگر خیر کی طرف بڑھا ہے تو وہ زیادہ قابل قدر ہو جائے گا اس شخص کی نسبت جس کا شاکلہ اور جس کا انوائرمنٹ، جس کا ماحول نیکی کی طرف ترغیب دلانے والا تھا، وہ اگر زیادہ بھی کر گیا ہے تو شاید اس کم کے مقابلے میں وہ پیچھے شمار ہو جائے۔
تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جو اللہ کے ہاں یہ اکاؤنٹ فار ہو جائیں گے. اس کا علم جو ہے ہر شے کو محیط ہے. وہ جانتا ہے کس نے کن حالات میں کیا کیا ہے. یہ نہیں کہ کس نے کیا کیا صرف اس اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا, کس نے کن حالات میں کیا کیا, کس شاکلہ میں اس کی اچیومنٹ کیا ہے, کس ماحول میں اس نے کیا اچیو کیا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر انسان کا فیصلہ کریں گے. تو یہ ہے انا ہدیناہ السبیل. اصل میں یہاں دو راستے مراد نہیں, ایک ہی راستہ. میں نے آج کافی محنت کر کے قرآن مجید کی آیات کے اندر سے تلاش کیا تو کہیں بھی السبیل کا لفظ جو ہے کسی غلط راستے کی طرف نہیں آیا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. السبیل یہ صراط مستقیم کے لیے آئے گا, سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے, وہ بھٹک رہے ہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل. السبیل روک دیے گئے السبیل سے یعنی سیدھے راستے سے, راہ حق سے. انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل. سورۃ الفرقان. کہا جائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے. تو السبیل یہ میرے پاس تو 6 ہیں یہاں پر جو میں نے حوالے جمع کیے ہیں. ان میں بہت اہم ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 67. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. وہ کہیں گے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے چودھریوں کی پیروی کی, ان کا کہنا مانا, انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا سیدھی راہ سے. تو سبیل کے ساتھ اگر تو کوئی صفت آ جائے تب تو سبیل الغی بھی آیا ہے, کجی کا راستہ. سبیل الرشد بھی آیا ہے, بھلائی کا اور نیکی کا راستہ. سواء سبیل بھی آیا ہے, سیدھا راستہ. اس لیے اس کے ساتھ ایڈجیکٹو اگر کوئی آ جائے گا یا نسبت ہو جائے گی کسی شر یا خیر کی طرف پھر تو اسی کے مطابق طے ہوگا. لیکن جب وہ بغیر کسی اضافی نسبت کے, بغیر کسی صفت کے اگر وہ آتا ہے الف لام کے ساتھ, تو قرآن مجید میں کہیں بھی مثال موجود نہیں ہے کہ وہ سوائے صراط مستقیم یا سیدھی راہ یا راہ حق کے کہیں بھی کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا. اس لیے یہاں قطعیت کے ساتھ میں یہ رائے دے رہا ہوں. اور اگر یہ امام راضی کے ہاں یہ بات مجھے نہ مل جاتی تو شاید اس قدر میں جزم کے ساتھ یہ بات نہ کہہ سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہاں چونکہ مجھے تائید مل گئی ہے تو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں انا ہدیناہ السبیل. ہم نے اسے صحیح راہ کی ہدایت دے دی. اور یہ انہیرنٹ ہے اس میں. اصل میں یہی تو معاملہ ہے علم نفسیات. اب ہمارے پاس تو علم النفس وہی ہے کہ جو مغرب کے اندر پروان چڑھا ہے. اس نفسیات کی روح سے تو خواب صرف ایک ہی قسم کے ہیں, وہی دبی ہوئی خواہشات, دبی ہوئی حسرتیں وہی ہیں کہ جو خواب کی صورت دھار لیتی ہیں. وہ تحدیث نفس کو جانتے ہیں, وہ کوئی الہامی خواب کو وہ نہیں جانتے, مبشرات سے وہ واقف نہیں ہے. وہ کوئی رؤیا صالحہ اور رؤیا صادقہ جو ہے وہ ان کے ہاں سرے سے اس کا کوئی گزر ہی نہیں. وہ انسان کے وجود کے ایک ہی حصے کو جانتے ہیں, وہ مادی اور حیوانی وجود ہے. وہ انسان کے وجود کے اس روحانی عنصر جو ہے اس سے واقف ہی نہیں. اس لیے یہی جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے, اور خاص طور پر سورہ کہف کا جو شروع کا حصہ ہے اس کے ضمن میں, کہ دجال کو جو کہا گیا کانا دجال, معنی کیا ہے؟ 2 آنکھوں میں سے ایک بند ہے. مادیت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے, خوب کھلی ہوئی ہے. اس آنکھ کے لیے مائکروسکوپ بھی وجود میں آ گئی, اس آنکھ کے لیے ٹیلیسکوپ بھی وجود میں آ گئی. وہ آنکھ تو کھلتی چلی جا رہی ہے, گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہے, چھوٹی سی چھوٹی شے کو دیکھ رہی ہے, بہت دور کی شے کو دیکھ رہی ہے. لیکن ایک ہی آنکھ ہے, دوسری آنکھ بند ہے. روح, روحانیت, عالم ارواح, اس سب سے سرے سے کوئی اعتنا نہیں, اس کا اس بات ہی نہیں. اور اصل میں ان سے تو کیا شکوہ کیا جائے, وہ تو محرومین ہے. شکوہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کے لوگ جو انہی کے زیر اثر, وہی عقلیت, سائنٹیفک ریشنلزم جس کا غلبہ جو ہے 19ویں صدی کے آخری حصے میں بہت ہی گہرا ہو گیا تھا, وہ اس طریقے سے پرمیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ دوسرے حقائق جو ہیں ان کی صاف نفی کر دی جاتی ہے. بہرحال یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک اور اس کی تائید امام راضی کے ہاں موجود ہے کہ یہاں انا ہدیناہ السبیل سے مراد ہم نے اسے صراط حق, سواء سبیل, صراط مستقیم کی ہدایت دے دی ہے. اب اختیار ہے اما شاکرا و اما کفورا. اس میں یہ کہ چاہے شکر گزار بنو اور چاہے کفران نعمت کرو. اس میں بھی اس دوسری تعویل کے حوالے سے جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے اس پر توجہ کیجئے. یہ شکر کس بات کا؟ یوں کیوں نہیں کہا کہ چاہے مومن بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ؟
یوں کیوں نہیں کہا کہ چاہے خیر کا کام کرو چاہے شر کا کام کرو؟ یہ شکور اور کفور کا لفظ کیوں آیا؟ اما شاکرا و اما کفورا۔ میرے نزدیک اس کا تعلق ہے اسی ہدایت کی نعمت سے۔ ہم نے تو تمہارے اندر ہدایت کی نعمت ودیت کر دی، اب تمہارا فیصلہ ہے چاہے اس کی قدر کرو چاہے نہ کرو۔ در حقیقت انسان ناقدری کرتا ہے اپنے باطن کے اندر کی اس ہدایت، اللہ کی ودیت شدہ ہدایت کی جب پیروی نہیں کرتا تو ناقدری کر رہا ہے۔ شکر گزاری کرے گا، شکر کہتے کسے؟ حق ماننا، نعمت کا اعتراف، ادراک، معرفت نعمت، پھر نعمت پر شکر زبان سے ادا کرنا، اور پھر ہے وہ جس کو کہ بہت مرتبہ سورہ لقمان میں جہاں شکر کی بحث آتی ہے ہمارے منتخب نصاب کے درس میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ شکر کے 3 مراحل ہیں، 3 مدارج ہیں۔ شکر بالقلب، کہ انسان کو احساس ہو کہ مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا گیا۔ ایک بچے کی ہتھیلی کے اوپر ہیرا رکھ دیجئے، اسے کیا پتا یہ کانچ کا ٹکڑا ہے یا ہیرا ہے؟ قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں، وہ تو یہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا اور ہیرا برابر ہے۔ جب تک پہچان نہ ہو آپ کے اندر کہ یہ ہیرا ہے، تب آپ کے اندر ایک دم احساس ہوگا کہ مجھ پر کسی نے کتنا بڑا احسان کیا، مجھے ہیرا دیا ہے، عطا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا شکر جو ہے شکر بالقلب ہے، نعمت کی معرفت۔ پھر شکر باللسان ہے، زبان سے شکر، جو ہماری تہذیب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ تھینکس اور تھینک یو اور شکرن، یہ تو یوں سمجھیے کہ جدید مہذب تہذیب کے اندر سب سے زیادہ کہا جانے والا لفظ ہے۔ ہر مہذب اور شائستہ انسان جو ہے ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہوا ہے اس پر فوراً وہ شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن تیسرا شکر ہے اصل شکر، اور وہ ہے شکر بالجوارح، اپنے پورے وجود اور اعضاء کے ساتھ شکر کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ اس نعمت کا حق ادا کرنا۔ اگر اس نعمت کا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہت عمدہ کتاب لا کر دیتا ہے، بہت اعلیٰ کتاب، بڑی قیمتی کتاب۔ بیٹا مہذب تو ہے، شائستہ ہے، وہ تھینک یو ڈیڈی بھی کہہ دیتا، لیکن پھر رکھتا اس کتاب کو کسی طاق کے اوپر اور پھر کبھی پلٹ کر دیکھتا نہیں۔ تو یہ تو ناشکری کی اس نے صرف زبان سے تو وہ اپنے مہذب ہونے کا ثبوت دے دیا، لیکن یہ کہ حقیقت تو اس کا شکر ہوتا اگر اس کتاب کو پڑھتا، اس کتاب سے اپنے علم کے اندر اضافہ کرتا، وہ ہے شکر۔ تو در حقیقت یہ ہدایت جو انہیرنٹ ہے انسان کے اندر، اس کا شکر یہ ہے کہ اب اس کو آپ استعمال کیجئے، اس کی پیروی کیجئے۔ آپ اس ہدایت کی پیروی کریں گے اللہ اور ہدایت دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو میرے نزدیک یہاں پر یہ 2 الفاظ جو آئے، حالانکہ یہ بھی آ سکتا تھا جو چاہے نیکی کرے جو چاہے بدی کرے، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، جو چاہے تصدیق کرے جو چاہے تکذیب کرے، لیکن یہاں لفظ لائے گئے ہیں بہت ہی قیمتی الفاظ، اما شاکرم و اما کفورا۔ ہم نے جو ہدایت تمہیں دے دی، اور در حقیقت پھر سمجھ لیجیے اس بات کو، وہ ہدایت انہیرنٹ ہمارے اندر ہے۔ در حقیقت وہی جب آتی ہے تو اس ہدایت کا اتمام ہو جاتا ہے۔ اب یہ مباحث ہمارے منتخب نصاب میں بار بار آ چکے ہیں۔ چنانچہ ایمان، نور ایمان کی ترکیب ہم نے دیکھا ہے کہ 2 انوار سے ہوتی ہے، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے۔ ایک روشنی اندر ہے، وہ نور فطرت ہے۔ اسی کو کہا گیا کنت علی بینۃ، میں پہلے سے ایک بین پر تھا، موجود تھا، مجھے اللہ نے فطری جو ہدایت تھی میں نے اس کو سنبھال کر محفوظ رکھا ہے، میں نے اس کو دفن نہیں کیا زمین کے اندر، خواہشات کے پردے اس پر نہیں ڈالے، میں نے اس کو برقرار رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، بیدار رکھا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے مزید مجھ پر انعام ہوا ہے کہ وہی نازل ہو گئی ہے۔ تو یہ نور علی نور ہے۔ ایک نور ہدایت اندر ہے، وہ نور فطرت کہیے، وہ ہدایت اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ در حقیقت انہیرنٹ ہے روح انسانی کے اندر، اور دوسرا اتمام ہو جاتا ہے اس کا اس نور وحی کے ذریعے سے، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اب آپ نوٹ کیجئے، دیکھیے کس قدر معنوی ربط قائم ہو رہا ہے۔ جنہوں نے اپنے اس انہیرنٹ نور ہدایت کا حق ادا نہیں کیا، وہ نور وحی سے بھی محروم رہ گئے۔ انہوں نے اس کو مس کر دیا، انہوں نے اس کو دبا دیا، دساہا، دفن کر کے رکھ دیا۔ خواہشات نفسانی کے انبار اس کے اوپر ایسے ڈالے ہیں کہ وہ جو اندر کی ہدایت تھی وہ دفن ہو کر رہ گئی۔
اس کو زندہ رکھتے، بڑھاتے، جلا اس کو دیتے، تو پھر جیسے ہی نور وحی سامنے آتا جگمگا اٹھتا انسان کا باطن، جیسے کہ ابو بکر صدیق کا باطن جگمگا اٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صدیقیت جو ہے در حقیقت یہ ہے ہی، اس کی توجیہ ہی یہ ہے کہ ان کا وہ نور فطرت اتنا صاف شفاف ہوتا ہے، جس کی تشبیہ آئی ہے سورہ نور میں، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل تو بھڑک اٹھنے کو، روشن ہونے کو بےتاب ہوتا ہے، چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو، اور آگ چھو لے، نور علی نور۔ اب کیا کہنے ہیں، اب تو وہ نور فطرت، یا یوں کہیے ہدایت فطرت، اب اس پر ہدایت وحی نبوت، اس کا اضافہ ہو گیا نور علی نور۔ اب یہاں دیکھیے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو ہدایت دے دی ہے اس کو، بڑی اس میں تاکید ہے۔ السبیل میں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی دو راستے مراد لیے ہیں، اس آیت کا حق نہیں پہچانا، یہ آیت اپنی عظمت کے ساتھ ان پر منکشف نہیں ہوئی۔ ہم نے سیدھی راہ کی ہدایت دے دی، جو زور ہے اس میں، وہ دو راستے دکھا دیے، اس کے اندر تو وہ زور ہے ہی نہیں، ہم نے تو اسے سیدھی راہ کی سوجھ دے دی، ہم نے وہ ہدایت اس میں رکھ دی۔ پھر نوٹ کر لیجئے اور پڑھیے اگر آج اللہ توفیق دے، وہ جو میرا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے، یہ 3 لیولز ہیں ہمارے وجود کے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ میں فرائیڈ کا اس اعتبار سے بہت قائل ہوں، اس نے سیکس کو جو اہمیت دے دی ہے اور جس طرح اس نے اس کو پورے انسانی شخصیت کے اوپر پھیلا دیا ہے، وہ تو اس کی حماقت ہے۔ یہ ہمارے اکثر جدید جو بھی فلاسفہ ہیں، مفکرین ہیں، ان کی خرابی یہی ہے کہ کوئی ایک حقیقت انہیں ملتی ہے، وہ حقیقت صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں، ہر شے کو اسی کے تابع کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ فرائیڈ کے ساتھ ہوا، یہی مارکس کے ساتھ ہوا، پورا فلسفہ جو ہے وہ کسی ایک شے کے گرد گھما دیا۔ ورنہ یہ کہ فرائیڈ کی جو ایکویٹی آف آبزرویشن ہے، جتنی گہرائی میں اس نے انسان کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ وہ نور ہدایت سے، اس نور وحی سے محروم ہونے کے باوجود اگر اس نے ہیومن جو شخصیت ہے، ہیومن پرسنالٹی، اس کے 3 لیولز معین کیے، دی اڈ اور لیبیڈو، یہ ہے وہ اینیمل لیول سب سے نیچے، اس کے بعد ہے ایگو، خودی، اور تیسرا سپر ایگو۔ اب اس کی جو توجیہ وہ کرتا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے۔ 3 لیولز کا پہچان لینا معمولی بات نہیں ہے، یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اور مجھے قرآن میں وہی 3 لیول ملے۔ ہمارے صوفیاء نے اگرچہ 6 بیان کیے ہیں، لطائف 6 کہلاتے ہیں ہمارے ہاں، نفس، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، لیکن یہ کہ میں ان 3 کے بہرحال مجھے کہیں اس کی بنیاد اور اساس قرآن میں نہیں ملی، البتہ ان 3 کی ہے، نفس، قلب، روح۔ نفس کے بارے میں فرمایا وہ بھی اندھا بہرا نہیں ہے، نفس بھی انسان کا نفس ہے، یہ کسی عام حیوان کا نفس نہیں ہے، یہ ایک ہائر لیول پر ہے، اس میں بھی نیکی اور بدی کا امتیاز موجود ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس سے آگے آئیے قلب، یہ تو آئینہ جہاں نما ہے، اس میں حقائق کونیہ، معرفت، یہاں تک کہ معرفت خداوندی اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے آگے آئیے روح، اس میں محبت خداوندی، اس میں ایک تڑپ ہے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ ہی کی طرف اس کا رخ ہے۔ وہ شعر اس وقت شاید زبان پہ نہیں آ رہا، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا۔ یہ دوسرا مصرع ذرا ذہن سے نکال دیجیے، مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن شعر نہ بنتا اس کے بغیر، لیکن یہ کہ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن۔ یہ جو ہمارے اندر روح ہے، یہ در حقیقت اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ قل الروح من امر ربی، اور اس کی پرواز، اس کی توجہ اسی کی طرف، الا یہ کہ آپ اس کو دفن کر دیں، اس کے اوپر اتنے انبار ڈال دیں خواہشات و شہوات کے، اور معاصی کا اتنی کالک تھوپ دیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پھر شفاف، نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ بڑھتے بڑھتے پھر حضور نے اپنی مٹھی کو بند کیا، پھر دل ایسے بند ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر حق کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی، حق کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، سلب کر لی گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ طبع اللہ اور ختم اللہ در حقیقت یہی فینومینن ہے
کہ کرتے کرتے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کرتوت انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے، اب یہ حقائق کو دیکھنے سے محروم کر دیے گئے، توفیق سلب ہو گئی۔ تو یہ تین چیزیں، تین لطائف، اور ان تینوں کے اندر ان تین ہدایتوں کا ہونا، نفس میں ہدایت خیر و شر، الہمہا فجورہا و تقواہا، قلب کے اندر ایک تعقل، تفقہ، دیکھنا، اس کی اپنی بصیرت ہے، اس کی اپنی سماعت ہے، اس کا اپنا تفقہ ہے، اس کا اپنا تعقل ہے، جو بالکل جدا ہے اس دماغ کے، اس پروسیس جو اس کا کمپیوٹر کا، اس سے بالکل علیحدہ اور انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، روح کے اندر محبت خداوندی کی ایک دھیمی سی آنچ تو موجود ہے، بھڑک اٹھتی ہے یہ ذرا، یہ روح جو اگر اس کے سامنے وہ نور وحی آ جائے وہ بھڑک جائے گی، پھر وہ محبت جو ہے وہ ایک بہت بھڑکتی ہوئی آگ کے مانند ہوگی، شعلہ جوالا ہوگی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو ہدایت دے دی ہے صحیح راہ کی، سیدھے راستے کی، اب یہ اس کا اختیار ہے، چاہے وہ اس ہدایت کا شکر ادا کرے، اس کا حق ادا کرے، اس کی پیروی کرے اور اس کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور چاہے کفران نعمت کرے، اس ہدایت کو، یہاں پہ میں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، غالباً یہ ٹیپ بھی اب ختم ہوا چاہتی ہے، تو میں وہ آیت جو ہے غالباً 8ویں پارے کی آخری آیت ہے، اس پر بڑی ایک شد و مد کے ساتھ میں نے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی، وہ یاد آ رہی ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حقیقت کا انکشاف جیسے ہی ہو اگر انسان فوراً قبول کر لے تو اب اس کے اندر استعداد بڑھے گی، اور اگر انکشاف ہوا، آپ پر حق واضح ہو گیا، صحیح بات یہ ہے، دل نے گواہی دے دی، گویا کہ اللہ کی حجت آپ پر قائم ہو گئی، اب کوئی مصلحت آڑے آ گئی، کوئی تعصب، کوئی ضد، کوئی ہٹ دھرمی، انکشاف حق کے بعد اگر آپ نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میں نگاہوں کو الٹ دیتا ہوں، دلوں کو الٹ دیتا ہوں، اب اس کے اندر صلاحیت ہی سلب ہو جائے گی۔ یہ ہے خذلان الہی، توفیق ختم، صلاحیت ختم۔ اور اس کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ فزیکل لیول پر بھی یہ ثابت ہے، ہمارے یہ اعضاء اور جوارح جس مقصد کے لیے اللہ نے دیے ہیں اگر استعمال نہ کیا جائے پھر وہ ان کے اندر سے صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ آپ پلاسٹر لگا دیجئے، اس کوہنی کا جو جوڑ ہے، اسے چند مہینے جو ہے پلاسٹر میں رکھیے، اس کے بعد یہ لاک ہو جائے گا، پھر اس کے اندر حرکت نہیں رہے گی۔ آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، اگر آپ نے بہت طویل عرصے تک آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی، آنکھوں کی بینائی سلب ہو جائے گی۔ جو بھی صلاحیت اور استعداد ہے اس کو استعمال کرو گے بڑھے گی، اور اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے اس کی صلاحیت جو ہے سلب ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو باطنی استعداد جو ہے ہدایت کی پہچان، معرفت اور اس کا اتباع اگر انسان نہیں کرتا، کسی مصلحت، کسی ضد، کسی تعصب، کسی ہٹ درمی کے باعث، کسی عصبیت کی وجہ سے، کسی تحزب کی وجہ سے، تو انسان کے اندر سے وہ صلاحیت جو ہے سلب ہو جاتی ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جب انکشاف حقیقت ہوا، اگر نہیں تصدیق کی، نہیں مانا، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کے نگاہوں کو پلٹ دیں گے، پھر وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکیں گے اور حقیقت کا ادراک انہیں اپنے قلب سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آج انہی 4 آیات تک ہمارا درس جو ہے جا سکا ہے، اب انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم آگے بڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔